السلام علیکم۔ آج میں آپ کو کاسنی کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کرنا چاہوں گی کہ کاسنی ایک ایسی بوٹی ہے جو ہمیں بہت عام طور پر ملتی ہے، اور اس کے پتے چوڑے مثل پالک اور پھول نیلگو ہوتے ہیں۔ اس بوٹی کے جو بیج ہوتے ہیں وہ سفید خاکستری چھوٹے چھوٹے، اور پتے اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ ان کو مویشی بھی کھانا پسند نہیں کرتے۔ لیکن ایک اہم بات آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ قدرت نے اس بوٹی میں ایک خاص صفت پیدا کی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون سی صفت ہے؟ جی ہاں، اس میں ایسی کراماتی اجزاء پیدا کر دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، جو کہ ہیپاٹائٹس کے خاتمے کے لیے جادوئی انداز میں کام کرتے ہیں۔ کاسنی ایک ایسی بابرکت بوٹی ہے جس کی افادیت کے بارے میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کاسنی کھا لی اور سویا اس پر جادو اور زہر بھی اثر نہیں کرتا۔ کاسنی کو دوائی میں استعمال کرتے وقت دھویا نہیں جاتا۔ جدید تحقیق سے بھی پتہ چلا ہے جب ان پتوں کو دھو لیا جائے تو یہ بوٹی اثر نہیں کرتی۔ کاسنی کے متعلق حکیم سیف اللہ سیکھو اپنی کتاب طب نبوی اور 21ویں صدی میں لکھتے ہیں کہ کاسنی کو اصل شہرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی سے ملی ہے، کیونکہ پوری دنیا کے طبیب، ڈاکٹر، سائنسدان سب کی بات غلط ثابت ہو سکتی ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات 100% سچ ہوتی ہے۔ اور وہ مزید لکھتے ہیں کہ کاسنی ہیپاٹائٹس کا شافی علاج ہے، اور چند ہی دن کھانے کے بعد ہیپاٹائٹس کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے۔ اور عام ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ہیپاٹائٹس بی اور سی کا حتمی علاج نہیں۔ اب یہ بات حقائق کے سراسر خلاف اور لا علمی کا نتیجہ ہے، کیونکہ ان کے پاس اپنی رائے کی تصدیق کا کوئی یقینی ثبوت بھی نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آج تک اکثر بیماریوں کا اصل علاج لوگوں کی بھلائی کے لیے پیغمبر بتاتے رہے ہیں، اور طبیبوں کو بھی جو کچھ معلوم ہوا اور جو بھی انہوں نے ہمیں بتایا اور جو بھی علم کے ذریعے حاصل کیا، دراصل اس کی جو بیس لائن ہے اور اس کی اساس ہے وہ نبیوں کے علم ہی ہے، کہ جو انہوں نے انسانیت کی بقا کے لیے ہمیں بتایا اور سکھایا۔ اس میں بعد مشاہدات اور مفروضوں کا اضافہ کر کے علم طب بنایا تو گیا ہے، اور وہ تقریباً تمام انبیاء علیہ السلام کا بتایا ہوا علاج الہی پر ہی مبنی ہے، اور اس میں کسی غلطی کا کوئی امکان نہیں۔ جو ڈاکٹر سائنسدان اس میں غلطی نکالتا ہے وہ دراصل خود نابلد ہے، کیونکہ طب کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی انسانی تاریخ۔ اللہ تعالیٰ نے بیماریوں کے نازل کرنے سے قبل ان کا علاج واضح فرمایا، اور علم العلاج کو دنیا میں اپنے پہلے پیغمبر ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے بنی نوع انسانی کے لیے نازل فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتا ہوا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس علم کے ذریعے دکھی انسانیت کی وہ لازوال خدمت کی جو آج بھی تاریخ کا حصہ بن کر اہل علم کو دعوت فکر دیتی ہے۔ 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی آج طب نبوی اپنے اندر موذی اور مہلک بیماریوں کو ٹھیک کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ کچھ لوگ یونانی علم کو قدیم تصور کرتے ہیں کہ یونانی طب جو ہے وہ ایک بہت قدیم طب ہے اور سب سے پرانی وہی ہے، لیکن دراصل یہ ان کی کم علمی ہے، کیونکہ طب کو اللہ تعالیٰ نے خداوند کریم نے انبیاء کے ذریعے ہی پھیلایا، اور حتیٰ کہ یونان کے بابائے طب نے حضرت شیس علیہ السلام سے فیضیابی حاصل کی۔ آج ہمارے ہاتھوں میں انبیاء کی طب موجود ہے،
اور پھر بھی اگر ہماری بدقسمتی کا ثبوت یہ ہے کہ جو کم عقل افراد ہیں وہ اس سرمایہ عظیم کو چھوڑ کر مصنوعی طریقوں سے علاج کو فوقیت دے رہے ہیں۔ کھانسنے کے فائدے اور نقصانات دوبارہ سے ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ جگر کی ہر بیماری کا علاج ہے، اس میں جو پیٹ پھول جاتا ہے اس کا بھی علاج ہے، ہر کان ہیپیٹائٹس وغیرہ کا علاج ہے۔ بہت شکریہ سننے کا۔